جی ناظرین السلام علیکم۔ تین موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک خبر جو ہمارے دوست خرم شہزاد نے دی اور ٹویٹر پہ دی، اور وہ خبر یہ کہ حکومت ویسے تو بہت سخت مشکلات میں ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کے اندر کے حالات جو کہ عام آدمی پر سامنے عیاں نہیں ہوتے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور احسن اقبال اور وزیر اعظم کے اختلافات بڑے شدید ہو گئے ہیں، اور سنا ہے کہ نوبت استعفے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ کیا قصہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہاں پر انہوں نے باہر نکل کر بات کی میڈیا سے، اور اس گفتگو میں کہا کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر وہ بس نیوٹرل ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے گوہر ایوب صاحب نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ بھئی عام لوگ جو ہیں وہ انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں نومبر میں، تو کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں، ڈرائنگ روموں میں ایک بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بات بن گئی ہے، کوئی معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آنے والے ہیں، انتخابات ہونے والے ہیں، فارم 47 اب چلے گا، ختم ہو جائے گا، فارم 45 والے الیکشن ہوں گے اور خان صاحب دوبارہ آ جائے گا۔ یہ تھیوریاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے، کتنا یہ تجزیہ ہے، کتنا یہ خواب ہے، کتنی یہ خبر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، پہلے احسن اقبال والی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے عوام پاکستان پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں، اس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، میں شخصیت کا نام نہیں بتا سکتا اس لیے کہ وہ میرے عزیز دوست ہیں، تو انہوں نے نام بتانے سے منع کیا، اور اگر یہ خرم شہزاد خبر نہ دے دیتے تو میں شاید خبر بھی شیئر نہ کرتا۔ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ عوام پاکستان پارٹی میں کون شامل ہوگا، کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں، 2 بندے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل۔ تو انہوں نے کہا بندے بڑے آئیں گے۔ میں نے کہا بندے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا بندے نون لیگ سے آئیں گے۔ میں نے کہا نون لیگ سے تو بالکل نہیں آئیں گے نا، دیکھیں دوسری جماعتوں سے آ سکتے ہیں، نون لیگ تو حکومت سے ہے، حکومت سے تو لوگ ٹوٹ کر نہیں آتے، ٹوٹ کر تو وہاں سے آتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن جو حکومت سے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے پاس وزارتیں ہوتی ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، بجٹس ہوتے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا آئیں گے۔ تو میں نے کہا کون آئے گا؟ اس وقت کسی نے میرے کان میں کہا، نام میں نہیں بتا سکتا کس نے کہا، لیکن بڑے قابل اعتماد، قابل بھروسہ، منجھے ہوئے سیاستدان پاکستان کے، انہوں نے کہا احسن اقبال آئیں گے۔ اور میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے کہا نہیں، احسن اقبال کیسے ہو سکتے ہیں؟ احسن اقبال سی پیک پلاننگ ڈویژن، ویژن 2035، 45، 55، 95 جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نواز شریف کے خاص آدمی ہیں، شہباز شریف کا اعتماد انہیں حاصل ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اتنا ان کے پاس بجٹ ہے۔ لیکن اب جو خرم شہزاد نے خبر دی ہے اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین وزیر اعظم احد چیمہ کو لگانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، تو احسن اقبال صاحب اس میں کسی اور کو لگانا چاہ رہے تھے؟ تو احسن اقبال صاحب نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ بھئی احد چیمہ کو کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ میری منسٹری ہے، مجھے فیصلہ کرنے دیں کیسے چلنا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، احسن اقبال صاحب کو بھی مدت ہو گئی سیاست کرتے ہوئے، ان کے بھی رابطے ہوں گے کہیں نہ کہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی احد چیمہ کو آپ نے کہا ہے؟
تو وہ نے جواب دیا کہ ہم نے تو نہیں کہا آج جمعہ. تو اس سے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات جو ہے نا اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سنا ہے کہ نوبت استعفے تک آ سکتی ہے. اگر یہ استعفیٰ آ جاتا ہے اور احسن اقبال کا استعفیٰ آ جاتا ہے تو یہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا. خیر، اس موقع پہ یہ بھی آپ کو یاد کرا دینا چاہیے، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی نے جیل جو ہے اکٹھے کاٹی ہے، اور وہ جیل کے اچھے ساتھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، امپورٹنٹ پولیٹیشین ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں. تو نون لیگ اگر اپنی آخری سانسوں پر ہے اور تقسیم ہو رہی ہے تو یہ لوگ اس سے نکلیں گے، تو پھر جو نیا پلیٹ فارم بنے گا اس میں یہ لوگ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس میں احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی موجود ہیں. اب دوسرا بات کرتے ہیں جی کہ نیوٹرل والی بات کہاں سے آئی ہے. بھئی علیمہ خان نے بات کی ہے، اور پھر جو ہے گوہر ایوب نے انتخابات کا کہا جی کہ ہو رہے ہیں. اب نومبر میں کیا ہو رہا ہے؟ نومبر میں ذرا دیکھنا چاہیے ہو کیا کیا رہا ہے. نومبر میں قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. اچھا، انہیں توقع ہے قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے تو پی ٹی آئی والے رنگ رلیاں مناتے ہوئے مری کی مال روڈ پہ پھرتے پھریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکن الیکشن ہو رہے ہیں. امریکن الیکشن میں ٹرمپ کے آنے کی توقع ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو سیدھا اڈیالہ جیل جائے گا اور آ کر انہیں فارغ کر دے گا. تو جناب یہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ تو آئیں گی کہ ٹرمپ کا مقابلہ اب کمیلا ہیریسن کے ساتھ ٹف ہوتا جا رہا ہے. اس نے 2-4 دنوں کے اندر ہی جو بائیڈن کی کیمپین تھی اس کو بہت بڑا بوسٹ دیا ہے، اور بائیڈن کے جانے کے بعد اور بہت بڑا فنڈ ریز کیا ہے. تو معاملات اب ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو حالات اب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹرمپ کے چانسز، ٹف کمپٹیشن ہوگا. بائیڈن کے ساتھ تو لگتا تھا کمپٹیشن ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اوباما کی بھی انڈورسمنٹ کاملا کو مل جاتی ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی گیم ہو جائے گی. تو خیر، یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جو نیوٹرل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد، اور پہلے کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہتے تھے کہ حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نیوٹرل کے معنی انہیں خود پتہ نہیں ہے. اور یہ اب آخری موضوع پر بات کرتے ہیں. اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بھائی ڈیل ہو رہی ہے، اڈیالہ والوں کو کوئی پیغام گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے پیغام شہباز شریف نے، نواز شریف نے تو نہیں بھیجنا تھا، طاقتور لوگوں نے ہی بھیجنا تھا. اس طرح کی کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا، کیا ڈیل ہو سکتی ہے؟ آن دا فیس آف اٹ تو ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے، لیکن پی ٹی آئی والوں کی ہلکی ہلکی خوشی، ہلکی ہلکی ڈول کی بجانا بے معنی نہیں ہے. کسی نہ کسی نچلے رابطے کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام رسانی ضرور ہوئی ہے جس پہ خوش ہوئی. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف بہت ہوتی ہے اس سے صلح بھی کر لیتی ہے. بے نظیر سے مشرف کو نفرت تھی، اور مشرف نے کانٹا لگایا بے نظیر کے نام پہ، اور پھر بے نظیر مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آئے. نواز شریف کو کہا جی ختم کر دیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن نواز شریف پھر واپس آئے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ واپس آئے. ٹھیک ہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، وہی اسٹیبلشمنٹ واپس لے آئی. عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، کیا اسٹیبلشمنٹ اسے واپس لے آئے گی؟ میرے خیال میں عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ عمران خان نے اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کو تھوڑا سا آگے لے گئے ہیں. اس لیے کہ جو باقی لوگوں نے کیمپین کی انہوں نے اینٹی پاکستان کیمپین نہیں کی. عمران خان نے
ایک تو اینٹی انسٹیٹیوشن کیمپین کی ہے، انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، شہداء کی یادگاریں جلائیں، کور کمانڈر کا گھر جلایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، امریکہ میں شکایتیں لگانا شروع کر دی، انٹرنیشنل لیول پر مظاہرے شروع کر دیے۔ یہ تکلیفیں پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے سہنا شروع کر دیں۔ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، فوج بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کا، وہ شاید یہ بھی معاف کر دیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ کو نظر آتش کیا گیا اور آرمی چیف جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، لیکن اگر شہداء کے یادگاروں کو نظر آتش کرنا وہ بھلا دیتے ہیں تو پھر شہداء کی فیملیز کے سامنے کبھی بھی نظریں اٹھا کر نہیں پھر فوج کھڑی ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔